یاد رکھنا تقوی صرف یہی نہیں ہوتا کہ جو مسلمان اپنے دل کے اندر پیدا کر لے لک جائے، یہ تقوی کی اور ایمانداری کی صفت کسی کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ جاپان کی راجدھانی کیا ہے؟ ٹوکیو۔ جاپان کی راجدھانی ٹوکیو، اور ٹوکیو کے اندر ایک ٹیکسی ڈرائیور غیر مسلم، ایک ٹیکسی ڈرائیور غیر مسلم آپ کے اسی ہندوستان کا، ہندو ٹیکسی ڈرائیور ہندو، کون؟ اسی بھارت کا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجئے، اس جاپان پر سعودی عرب کا ایک آدمی جاتا ہے، اس نے ایئرپورٹ سے اس کو ریسیو کیا اور ٹیکسی ڈرائیور سے اس سعودیہ کے آدمی نے پوچھا مجھے فلاں فلاں ہوٹل میں جانا ہے، اس نے کہا آئیے بیٹھ جائیے۔ ہندو ڈرائیور نے اس کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور میٹر آن کر دیا۔ سعودیہ کا وہ شیخ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا اور وہ گاڑی ٹیکسی چلنے لگی۔ اس نے میٹر ڈاؤن کر دیا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے میٹر اٹھا دیا، تھوڑی دیر کے بعد اس نے میٹر آف کر دیا، اور پھر کافی دور 5-6 کلومیٹر کے بعد پھر وہ کسی چوراہے پر آیا اور آنے کے بعد اس نے پھر میٹر کو ڈاؤن کر دیا اور پھر وہاں سے لے کے چلا اور چلنے کے بعد اس کو اس کے ہوٹل پہ پہنچا دیا۔ میٹر میں پیسہ کافی آ چکا تھا، لیکن اس نے صرف جتنے درہم مانگے، جتنے روپے مانگے، سعودی شیخ نے اس کو اتنے روپے دیے، لیکن یہ کہتے ہوئے دیے کہ صاحب تم نے اتنی دیر تک یہ میٹر جو ڈاؤن کر دیا تھا، گرا دیا تھا، اوپر کر دیا تھا، شاید تم بھول گئے ہو یہ 5-6 کلومیٹر جو تم نے سفر کیا ہے اس کا چارج اس میں نہیں آ پایا ہے، لہذا 4-5 کلومیٹر کا جو چارج بنتا ہے وہ اور لے لو۔ اس آدمی نے، ٹیکسی ڈرائیور نے جو جواب دیا وہ ہے مسلمانوں ہندو ہی صحیح، لیکن اس کا یہ تماچا ہمارے منہ پر آج بھی پڑ رہا ہے اور پڑتا رہے گا۔ اس نے وہ جواب دیا نہیں صاحب، میں نے میٹر جان بوجھ کر اوپر کر لیا تھا، اس لیے کہ آپ نے مجھے جس ہوٹل میں جانے کے لیے کہا تھا میں دھوکے سے راستہ کراس کر کے جس چوراہے سے مجھے مڑنا تھا میں مڑ نہیں پایا، میں آگے نکل گیا، اب مجھے لوٹ کر میں اس چوراہے پہ آ نہیں سکتا تھا، اس کی پینالٹی بہت زیادہ تھی، پھر مجھے ایک لمبا چکر 5-6 کلومیٹر کا لگانا تھا، اس کے بغیر میں اس چوراہے پر نہیں آ سکتا تھا، لہذا میں نے اتنی دور کے لیے میٹر میں نے اوپر کر دیا تاکہ اس کا بل نہ آئے۔ جب غلطی میری تھی تو اس کا چارج میں آپ سے کیوں لوں؟ جب غلطی میری تھی تو اس کا چارج میں آپ سے کیسے لوں؟ یہ میرے دھرم نے نہیں سکھلایا، یہ میری مانوتا نے مجھے نہیں سکھلایا، لہذا جو چارج بنتا ہے وہ میں نے آپ سے لے لیا۔ اس سفر میں میں نقصان میں گیا ہوں، میرا فائدہ نہیں ہوا، لیکن میں اپنی غلطی کا چارج آپ سے نہیں لے سکتا ہوں۔ بہت دینے کی کوشش کی، اس نے کہا میں انڈیا سے یہاں حلال کمائی کمانے کے لیے آیا ہوں، میں جتنا کماؤں گا اتنا ہی میں یہاں سے لے کے نہیں جاؤں گا، لہذا میں اتنا ہی لوں گا۔ اس ہندو کی اس ایمانداری کو میں سلام کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس نے اسی تعلیم پر عمل کیا جو تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ مالدہ کے اور اس علاقے کے ٹیکسی ڈرائیوروں، رکشہ چلانے والوں، ذرا غور کرو کہ ایمانداری صرف تمہارے پاس ہی نہیں ہے، تقوی غیروں کے پاس بھی ہے اور ہم سے زیادہ بھی ان کے اندر ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ان کو تقوی پر ثواب نہیں ملتا ہے، لیکن انسانیت وہ قائم رکھتے ہیں۔ ہم جس مسلک و جس مذہب سے جڑے ہیں وہ ہمیں تقوی پر انعام بھی دیتا ہے، ثواب بھی دیتا ہے، اور اس پر ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ایمانداری کے ساتھ تقوی اپنانا چاہیے، اپنی زندگیوں کے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ گرو نانک کو پتا چلا کہ ایک آدمی ہے، مسلمان ہے اور وہ بہت کنجوس ہے، وہ کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتا ہے، غریب کو چمڑی چلی جائے لیکن دملی نہ جائے، وہ بڑا مکھی چوس انسان ہے۔ تو گرو نانک اس امیر آدمی کے پاس، اس مسلمان کے پاس جاتے ہیں اور اپنی جیب سے ایک سوئی نکالتے ہیں، سوئی کپڑا سلنے والی،
چھوٹی سی سوئی نکال کر کہتے ہیں میری ایک گزارش ہے یہ سوئی آپ اپنے پاس رکھ لو۔ اس نے کہا یہ سوئی میرے پاس رکھنے آئے آپ اتنی دور سے؟ کہا ہاں، اس کو سنبھال کے رکھ لو۔ کہا ٹھیک ہے رکھ لوں گا، لیکن یہ سوئی اتنی دور سے سوئی دینے آئے، یہ تو کوئی بھی رکھ لیتا۔ کہا نہیں، وہ اس کو حفاظت سے نہیں رکھ پاتا، تم رکھ لو گے۔ جب سونا چاندی مال و دولت تم اتنی حفاظت سے رکھے ہوئے ہو تو اس سوئی کو بھی تم حفاظت سے رکھ لو گے۔ لیکن اے میرے مسلمان بھائی، یہ سوئی میں کل قیامت کے دن تم سے لے لوں گا، یہ سوئی کی ضرورت مجھے آج نہیں ہے، جب اللہ کے سامنے ہم اور آپ کھڑے ہوں گے تو یہ سوئی مجھے وہاں لا کے دے دینا۔ مسلمان کہتا ہے آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اتنے بڑے نانک جی، اتنے بڑے بزرگ ہیں آپ، اتنے بڑے گرو ہیں آپ، اور یہ چھوٹی سی سوئی لے کے آئے اور قیامت کے دن آپ ہم سے لیں گے؟ ارے قیامت کے دن کیا یہ میں لے کے جاؤں گا کیا؟ او یہ سوئی نہیں لے جا سکتے؟ کہا نہیں۔ ارے جب سوئی نہیں لے جا سکتے تو یہ سونا، یہ چاندی، یہ دولت، یہ بلڈنگ، یہ گھر، یہ مکان، یہ مال، یہ دولت، یہ تم کیسے لے جا سکتے ہو؟ میں تو سوچ رہا تھا یہ سب تمہارے ساتھ جائے گا، اس لیے سوئی بھی تم وہاں لے آؤ گے۔ اس نے کہا نانک جی شرمندہ مت کیجیے، ابھی ابھی میں یہ سب صدقہ و خیرات کرنے والا ہوں، اب میں غریبوں میں دینا شروع کر دوں گا۔ آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ ضروری نہیں کہ مولانا جرجیس کی 2 گھنٹہ تقریر کے بعد بھی لوگوں میں اصلاح پیدا ہو، وہ غیر مسلم کی بات بھی کسی کو اثر کر سکتی ہے۔ گرو نانک کی بات اس مسلمان کو اثر کر گئی اور اس نے صدقہ و خیرات کر دیا۔ تقوی کی بنیادیں یہاں سے بھی جاگتی ہیں۔